اللہ فرما دیں گے کہ میرے بندے میں نے تیرے اندر سیکچوئل ضرورت پوری رکھی ہے، جنسی ضرورت تیرے اندر رکھی ہے، میل کے اندر بھی رکھی، فیمیل کے اندر بھی رکھی، نکاح کرو، نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، مگر نکاح کے بغیر یہ تعلقات مت جوڑنا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تم تباہ برباد ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی صحیح نہیں چلے گی، جیسے یورپ کا حال ہو گیا کہ وہاں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا وہ ہے کس کا، اب ڈی این اے کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تو اب باپ کی وضعیت دکھتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کس کا، اب تو نکاح بھی وہاں نہیں ہے، اب تو وہاں سمجھیے کہ خاندانی نظام بکھر چکا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اب وہاں پہنچ چکے ہیں جس کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی علامتوں سے بڑی علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس کو آج کہتے ہیں LGBTQ+، یا اسے آج کہتے ہیں گیئزم یا لیسبینزم، اور عام زبان میں کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ اللہ فرما دیں گے کہ میرے بندے میں نے تیرے اندر سیکچوئل ضرورت پوری رکھی ہے، جنسی ضرورت تیرے اندر رکھی ہے، میل کے اندر بھی رکھی، فیمیل کے اندر بھی رکھی، نکاح کرو، نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، مگر نکاح کے بغیر یہ تعلقات مت جوڑنا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تم تباہ برباد ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی صحیح نہیں چلے گی، آگے چل کر کے تم جب فیملی لائف گزارو گے تمہاری فیملی لائف کامیاب نہیں ہوگی، تم برباد ہو جاؤ گے، جیسے یورپ کا حال ہو گیا کہ وہاں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا وہ ہے کس کا، اب ڈی این اے کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تو اب باپ کی وضعیت دکھتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کس کا، اب تو نکاح بھی وہاں نہیں ہے، اب تو وہاں سمجھیے کہ خاندانی نظام بکھر چکا ہے، اور اس خاندانی نظام کے بکھراؤ کو اب یہاں نہیں سمجھ سکتے، وہ تو وہاں جا کر کے پتہ چلے گا کہ یورپ کا خاندانی نظام کیسے بکھر چکا ہے۔ وہاں نہ کوئی باپ ہے، اب نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، وہ بکھراؤ ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں تو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ لائف گزار سکتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ گزارے تو کیا خرابی ہے؟ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں جو فطرتیں، بس بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اب وہاں پہنچ چکے ہیں جس کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی۔ ہر ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے محمد رسول اللہ نبی برحق، محمد رسول اللہ نبی برحق، اور نبی برحق ہونے کے بے شمار ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی 1500 سال پہلے جو بات بیان فرماتے وہ آج پوری ہوتی۔ 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم نے جب یہ حدیث پڑھی تھی تو اس پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی، اب جب اچھی طرح سے تحقیق کی یہ حدیث ہے کہاں اور کن لفظوں کے ساتھ ہے، تو اچھی طرح سے پتا چلا، تقریباً 10-15 کتابوں میں حدیث نکل گئی۔ کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی علامتوں سے بڑی علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس کو آج کہتے ہیں LGBTQ+، یا اسے آج کہتے ہیں گیئزم یا لیسبینزم، اور عام زبان میں کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ آدھی دنیا یا آدھی سے بڑی دنیا میں قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ تو خیر دنیا کی قومیں اپنے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے وہ سمجھیں، مگر ہم ایمان والے اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صادق نہ ہوتے تو کیسے فرماتے یہ بات؟ اس وقت آپ نے فرمایا ایسا ہونے والا، صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ حضرت یہ تو نیچر کے بھی خلاف ہے، اس سے تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے وہ پورا کرنے کا جو نیچرل سسٹم اللہ نے رکھا، جانوروں میں بھی وہی ہے، میل فیمیل مل کر کے اپنی ضرورت پوری کریں گے، تو انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی میل فیمیل کا سسٹم ہر چیز میں ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، قرآن نے اس وقت اعلان فرمایا میل فیمیل کا جب دنیا میں میل فیمیل سسٹم کو جانتے بھی نہیں تھے جانوروں کے علاوہ، اس وقت قرآن نے اعلان کیا تھا۔ غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اس نبی برحق نے یہ بات پہلے فرمائی تھی۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے زناکاری کو حرام کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے رشوت کو حرام کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے سود کھانے کو حرام کیا، اللہ اور اللہ کے نبی نے کسی پر ظلم کرنے کو جرم قرار دیا، اللہ اور اللہ کے نبی جو باتیں اللہ اللہ کے نبی نے حرام کی ہے، ہر ایمان والے کو اپنے سامنے لسٹ رکھنی چاہیے، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے شہر کا، چاہے دفتر میں، چاہے دکان والا، چاہے مزدوری، ہر ایمان والا اپنے سامنے لسٹ رکھے گا میرے اللہ میرے نبی نے یہ چیزیں میرے بیان کر دی ہے، مجھے اپنے آپ کو سے بچانا ہے۔